زمانے کی گردش 20واں عباسی خلیفہ راضی باللہ، جس نے 322 ہجری 934 عیسوی سے 329 ہجری یعنی 924 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک جمعے کے دن بغداد کی جامع مسجد المنصور جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھے کہ مسجد کی سب سے پہلی صف سے دردناک آواز آئی، لوگوں میری طرف دیکھو، میں اندھا اور محتاج ہوں، زمانے کی گردش اور اپنے عملوں کی سزا کی جیتی جاگتی تصویر ہوں، میرے حال پر رحم کرو اور میں نے اپنے زمانے میں جو ظلم کیے ان کو معاف کر دو۔ تم مجھے خوب جانتے ہو، کبھی تمہارا خلیفہ تھا جسے قدرت کے انتقام اور زمانے کے چکر نے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ نمازیوں نے پلٹ کر اس اندھے بھکاری کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور حیرت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ چند سال پہلے یہ ان کا خلیفہ تھا، وہ 16ویں عباسی خلیفہ محتسب باللہ کا بیٹا محمد تھا، جس نے قاہر باللہ کے لقب سے شہرت پائی اور 320 ہجری میں اپنے بھائی مقتدر باللہ کو قتل کر کے خود 19واں عباسی خلیفہ بن بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بد فطرت، لالچی اور ظالم شخص تھا۔ خلیفہ بن کر اس نے لوگوں پر جو سختیاں کی اور ظلم ڈھائے ان میں سے کچھ یہ تھے: رعایا پر طرح طرح کے ناجائز ٹیکس لگا دیے، جو لوگ کسی وجہ سے ٹیکس نہیں دے سکتے تھے ان کو سخت اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ اپنے جس بھائی مقتدر باللہ کو قتل کیا تھا وہ دوسری ماں سے تھا، قاہر باللہ نے اس کی ماں کو بھی مار مار کر ہلاک کر ڈالا، اسی طرح اس نے مقتدر کی بیوہ کو بھی مروا ڈالا۔ 322 ہجری میں فوج کے چند افسروں نے اس کے مظالم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے خوش آمدی حامیوں کی مدد سے سب کو گرفتار کر کے سخت اذیتیں دی اور پھر سب کو قتل کر ڈالا۔ اس نے اپنے کئی مخالفوں کو یا تو دیواروں میں زندہ چنوا دیا یا ان کو کنویں میں پھینک کر انہیں بند کر دیا۔ قاہر باللہ کے ایک وزیر علی نے ایک دفعہ اس کو لوگوں پر ظلم ڈھانے سے منع کیا تو اس نے علی کو بھی گرفتار کر کے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ علی کو اس ارادے کا علم ہوا تو کہیں چھپ گیا۔ قاہر نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کو آگ لگوا دی، اس میں علی کے گھر والے جل کر بھسم ہو گئے۔ ادھر علی نے اندر ہی اندر فوج میں قاہر باللہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی کہ وہ قوم کو اس ظالم سے نجات دلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ اس نے 2 جمادی الاخر 322 ہجری کو بغداد پر حملہ کر دیا۔ قاہر باللہ اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فوج نے قاہر باللہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے قتل ہونے والے خلیفہ مقتدر کے بیٹے راضی باللہ کو خلیفہ بنا دیا۔ راضی باللہ نے پہلے تو قاہر باللہ سے وہ ساری دولت واپس لی جو اس نے لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کر جمع کی تھی، پھر اس نے قاہر باللہ کو اس کے مظالم کی سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ اسے پھانسی پر لٹکایا جائے، لیکن راضی باللہ کے خیال میں مناسب سزا یہ تھی کہ اس کو اندھا کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس طرح وہ باقی ساری عمر عذاب میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھروا دیں جس سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے لٹک کر رخساروں پر آ گئے، جنہیں اس نے خود ہی کھینچ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر بھیک مانگتا رہتا۔ آخری عمر میں وہ جامع المنصور کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا، لوگ اسے دیکھتے تھے اور عبرت حاصل کرتے تھے۔